بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ملک بھر میں انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات سے پہلے جو فیصلے آئے، خاص طور پہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا اور انٹرا پارٹی انتخابات ان کے کالعدم قرار دیے۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلاء پہنچے اور پشاور ہائی کورٹ نے سب سے پہلے بلے کا نشان واپس کر دیا، یعنی نوٹیفیکیشن معطل کر دیا الیکشن کمیشن کا۔ اس کے بعد جو انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کے ہوئے، ان کی سماعت ابھی جاری رہے گی اور اب فریقین کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں انتخابی دنگل ہے۔ سب سے زیادہ جو اس وقت مسائل پیش آ رہے ہیں مختلف امیدواروں کو پنجاب ہے۔ پنجاب میں اس وقت نون لیگ اور تحریک انصاف آمنے سامنے ہیں۔ خاص طور پہ ان کے جو اس وقت امیدوار ہیں جنہوں نے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پیپر کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو جائیں۔ بہت سارے امیدواروں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور کافی ایسے امیدوار ہیں جن کی شکایات اس وقت بھی موجود ہیں، جس کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کورٹ میں گئی ہے۔ جبکہ سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے میں اس وقت جو امیدوار ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ اسکروٹنی کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ سندھ میں بھی ایسے حلقے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی جو یہاں حکمران جماعت تھی، ان کے بلاول زرداری ہیں، وہ لیاری میں انتخابات ہمیشہ لڑتے تھے۔ اب وہ لیاری میں انتخاب نہیں لڑنے جا رہے۔ 2 اینے کی نشستیں ہیں جن نشستوں پہ بلاول زرداری انتخابات لڑنے جائیں گے۔ انہوں نے لیاری کی ہار کو دل پہ لے لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی اگر وہ لیاری سے انتخابات لڑنے جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ اس وجہ سے ان کی جماعت نے فیصلہ کیا کہ وہ کمبر شداد کوٹ اور لاڑکانہ کی سیٹ پہ انتخاب لڑیں گے۔ اب کیا ماحول بنتا ہے وہاں پہ؟ جو ان کے مد مقابل ہیں جے یو آئی کے راشد محمود سمرو اور ایک سیٹ پہ ہیں ناصر محمود سمرو، جبکہ پی ایس کی جو نشستیں ہیں وہاں پہ بھی جی ڈی اے کے معظم علی عباسی اور ان کے بھائی بیرسٹر کاظم عباسی، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صفدر عباسی بھی اینے کی نشست پہ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں۔ اب یہ اہم نشستیں ہیں سندھ میں بھی، جہاں پہ جی ڈی اے مختلف مقامات پہ مختلف حلقوں میں پیپلز پارٹی کے سامنے امیدواروں کے کھڑی ہوئی ہے، اور وہ نشستیں جہاں پہ گہما گہمی نظر آئے گی اور انتخابی دنگل نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ملک کے صوبے ہیں وہاں پر سب سے زیادہ اس وقت جو انتخابی دنگل نظر آئے گا وہ آئے گا تحریک انصاف کے امیدواروں کو۔ اگر وہ بلے کا نشان جیسے یہ مل گیا ہے تو اب پریشانی زیادہ بڑھے گی، خاص طور پہ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے لیے۔ وائس چیئرمین تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، ان کو سائفر کے کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ضمانت ملی تھی۔ اب یہ ضمانت سپریم کورٹ سے دی گئی تھی۔ اس ضمانت کے بعد آج انہیں 15 روز کے لیے نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ ڈپٹی کمشنر راول پنڈی نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں ان سے تفتیش جاری ہے اور انہیں نظر بند کرنے کے انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں، جو جیل حکام کو منظور ہو گئے، جس کے بعد وہ 15 روز کے لیے نظر بند ہو گئے ہیں۔ یہ بھی اہم معاملہ ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں اور شاہ محمود قریشی کی جو وکلاء ہیں وہ چاہتے تھے کہ اس ضمانت پہ ان کی رہائی ہو جائے، لیکن ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے پارلیمانی بورڈز کے بعد اب دیگر اجلاس ان کے جاری ہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف اور شہباز شریف وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ ان اجلاسوں میں ان کے ماضی کے منصوبے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے کارنامے ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ خاص طور پہ تحریک انصاف کو وہاں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی پشاور میں تو مکمل ہو جاتا، جو مکمل نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز شریف کا جو گروپ ہے وہاں پنجاب میں، اس گروپ کے امیدواروں کو ٹکٹس کم مل رہی ہیں اور مریم نواز کے گروپ کو ٹکٹ زیادہ مل رہی ہیں۔ تو یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ اندر اس حوالے سے بھی یہ بات کی گئی ہے حمزہ شہباز کی جانب سے کہ پرانے ورکرز کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ایسے لوگوں کو جو اب جن کو توڑ کے لایا جا رہا ہے، شامل کیا جا رہا ہے، ان کو پرائرٹی دی جا رہی ہے، ان کو اس وقت ٹکٹس دی جا رہی ہیں، اس پہ انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ اب کیونکہ مریم نواز چاہ رہی ہے کہ یہ وہ امیدوار ہیں، ان کے گروپ کے امیدوار سامنے آئیں، حمزہ شہباز کو تھوڑا سا پیچھے کیا جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ اندر پارٹی میں ان کی جماعت میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ پنجاب کے فیصلے کون کرے گا،
ٹکٹ کے تقسیم کرنے کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، اس میں مریم نواز بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں۔ اب یہ ان حالات میں خاص طور پہ انتخابات قریب، اب فیصلہ نون لیگ کے قائد ہیں نواز شریف، وہ مریم نواز اپنی بیٹی کو سنتے ہیں یا حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو سنتے ہیں؟ اس حوالے سے خاص طور پہ جو ٹکٹ کی تقسیم کا معاملہ ہے ان میں اختلاف سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا منشور سامنے لایا جا رہا ہے، منشور کے دیگر نکات تو سب سامنے آئیں گے، لیکن اب یہ منشور کا جو ایک اہم نقطہ سامنے آیا ہے، بلاول آئے گا روزگار لائے گا۔ اب یہ بلاول کہاں سے آئے گا؟ بلاول زرداری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بلاول تو یہی ہے، وہ وزیر خارجہ کے منصب پہ بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں بھی ان کی حکومت رہی ہے۔ اب یہ بلاول آئے گا روزگار لائے گا، یہ تو سندھ میں جتنی نوکریاں سرکاری پیپلز پارٹی نے یہاں پہ جو دی ہیں ان کی شکایات عوام، آپ جس بھی ضلع میں چلے جائیں وہ کر رہے ہیں کہ روزگار تو دیا گیا، اس میں جتنی بھی نوکریاں آئی ہیں اس میں ایک طریقہ کار رکھا گیا، لیکن وہ ساری نوکریاں پیسوں پہ فروخت ہوئیں۔ مختلف جو امیدوار ہیں وہ اساتذہ ہیں یا مختلف دیگر شعبوں میں جتنی نوکریاں دی گئی ہیں وہ ساری نوکریاں پیسوں پہ دی گئی ہیں، ان کے پیسے لیے گئے۔ تو اس منشور میں پیپلز پارٹی کیا بلاول آئے گا روزگار لائے گا کے ساتھ یہ بھی پوائنٹ شامل کرے گی کہ اس بار بلاول آئے گا روزگار لائے گا لیکن پیسے نہیں لے گا یا پیسے لے گا؟ تو یہ بڑا ایک کھلی تنقید اس میں ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی 15 برس اقتدار سندھ میں رہا ہے، لیکن جتنی بھی نوکریاں انہوں نے اب دی ہیں وہ آپ کسی بھی ضلع میں چلے جائیں وہاں پہ ریٹ لسٹ ہوتی ہے اور وہاں پیسے لے کے نوکریاں فروخت کی جاتی ہیں، اس کے بعد ہی آرڈر جاری ہوتے ہیں مختلف محکموں میں، وہ پیون کی نوکری ہو، وہ کسی بھی لیول کی نوکری ہو، اس میں پیسے چلتے ہیں۔ اس میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہوئے وہ بھی متنازع ہو گئے، اور جو پی ایس ٹی جی ایس ٹی کے جو ٹیسٹ ہوئے ایس ایس ٹی نے لیے، آئی بی ایس سکھر نے، وہ متنازع ہو گئے، ٹیسٹ ہوئے میڈیکل کے وہ متنازع ہوئے، اس میں پیسے چلے، سفارشی چلی۔ تو سندھ میں مکمل طور پہ یا پیسے یا سفارشی کلچر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ مینیفیسٹو میں اب کیا بلاول کی جماعت تو انتخابات میں نہیں جا رہی، وہ تو ایک پیپر پارٹی ہے، جو پیپلز پارٹی آصف زرداری کی پارٹی ہے، وہ پارٹی انتخابات میں جا رہی ہے۔ تو یہ منشور میں جو بلاول آئے گا روزگار لائے گا، یہ کس طریقے سے روزگار لائے گا، اس کی تشریحی وضاحت ضرور یہ پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے کہ یہ فری میں نوکریاں ہوگی، میرٹ پہ نوکریاں ہوں گی، یا وہ پھر دوبارہ ہی پیسے جوڑنا شروع کریں جن لوگوں کو نوکریاں سرکاری چاہیے، جو امیدوار اس وقت انتظار میں ہیں۔ میں رکھوں گا آنے والے دنوں میں انتخابی صورتحال اور دیگر معاملات سے آپ کو باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔